الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. صدق الله العظيم. شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، 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 ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، ہم غلاموں کا خریدار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ روز کہتی ہے مدینے میں اتر کے جنت، 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 یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، یا نبی آپ کا دربار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ دیکھ کر کہے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہے
تھے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہے صدیق کو میرے آقا، دیکھ کر کہے صدیق کو میرے آقا، اے صحابہ اے صحابہ میرا یار بڑا پیارا ہے، اے صحابہ میرا یار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، اور جس پہ آ جائے ترس حشر میں آقا کو میرے، جس پہ آ جائے ترس حشر میں آقا کو میرے، جس پہ آ جائے ترس حشر میں آقا کو میرے، میرے رب کو وہ گنہگار بڑا پیارا ہے، میرے رب کو وہ گنہگار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، اور ان کے گستاخ کو مارا ہے، چھپی ہے یہ خبر، ان کے گستاخ کو مارا ہے، چھپی ہے یہ خبر، ان کے گستاخ کو مارا ہے، چھپی ہے یہ خبر، ان کے گستاخ کو مارا ہے، چھپی ہے یہ خبر، واقعی آج کا اخبار بڑا پیارا ہے، واقعی آج کا اخبار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے، اور اے غزالی جو چھپائے گا ہمیں محشر میں، 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 وہ وسیع دامن سرکار بڑا پیارا ہے، وہ وسیع دامن سرکار بڑا پیارا ہے، شہر طیبہ کا وہ بازار بڑا پیارا ہے۔ کر رہے ہیں برادر گرامی وقار ہمدرد قوم و ملت حاجی سہیل پٹیل اشرفی صاحب دولت کدے پر، انہوں نے عید ملن کے سلسلے میں آج کی مقدس بزم کا اہتمام کیا ہے، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہم تمام کا یہاں پر ذکر کرنا سننا قبول فرمائے، اور اس مکان میں اس کی برکتیں نازل فرمائے۔ آئیے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس سے پہلے جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
مشہور زمانہ کلام حصول برکت کے لیے حضور تاج العلماء شہزادہ غازی ملت حضرت علامہ مولانا نورانی میاں صاحب اللہ کا لکھا ہوا مشہور زمانہ کلام، میں اس کے چند اشعار پہلے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ بے قراری تھی نیند آ گئی، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب انہیں کا نام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب انہیں کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب انہیں کا نام آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب انہیں کا نام آ گیا، ذکر احمد سکون کے لیے، ذکر احمد سکون کے لیے، کس طرح میرے کام آ گیا ذکر احمد سکون کے لیے، اس طرح میرے کام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ وہ شفیع و خلیل و نجی، وہ ذبیح و کلیم و مسیح، وہ شفیع و خلیل و نجی، وہ ذبیح و کلیم و مسیح، اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، اذہبوا کہے کہ سب نے کہا، مجھ کو چھوڑو امام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، جب زباں پہ لب پہ جب ان کا نام آ گیا۔ اور بطور خاص یہ بند بھی ملاحظہ فرمائیں کہ فرش والے پڑھیں جھوم کے اور عرش والے کہیں لب لب بلب، فرش والے پڑھیں جھوم کے اور عرش والے کہیں لب بلب، مصطفیٰ جان رہے مت پہ جب، مصطفیٰ جان رہے مت پہ جب، مومنوں کا سلام آ گیا بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا۔ اور وہ مہک وہ چمک وہ دمک جس پہ قرباں ہو جن و ملک، وہ مہک وہ
چمک وہ دمکے جس پہ قرباں ہو جنو ملک، آمنہ کیوں بلائیں نہ لے، آمنہ کیوں بلائیں نہ لے، کیوں کہ گھر میں حسن تمام آ گیا، آ گیا، آمنہ کیوں بلائیں نہ لے، کیونکہ گھر میں حسن تمام آ گیا۔ اور جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، جب عمر ابن خطاب کو نور وحدت ملا آپ سے، تو دو جہاں کی ملی نعمتیں، دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا، آ گیا، دل میں جب دو جہاں کی ملی نعمتیں، دل میں جب احترام آ گیا۔ اور وہ مدینے سے پھوٹی کرنیں آئی سنجر سے اجمیر تک، وہ مدینے سے پھوٹی کرنیں اور آئی سنجر سے اجمیر تک، سب کے ہاتھوں ہر طرف میں کدے کھل گئے، ہر طرف میں کدے کھل گئے، کیوں کہ سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا، آ گیا، سب طرف میں کدے کھل گئے، سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا، آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں، فرماتے ہیں کہ نور محشر میں اٹھے اس طرح بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، بیڑیاں ہو پڑی پاؤں میں، اور آقا کہیں چھوڑ دو، اور آقا کہیں چھوڑ دو، یہ تو میرا غلام آ گیا، آ گیا، اور آقا کہیں چھوڑ دو، ارے یہ تو میرا غلام آ گیا، ہر طرف میں کدے کھل گئے اور سب کے ہاتھوں میں جام آ گیا، آ گیا، بے قراری تھی نیند آ گئی، لب پہ جب ان کا نام آ گیا۔ بارگاہ تاج الاولیاء میں چند اشعار منقبت کے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ نبی کے عشق کا پیکر ہمارے تاج بابا ہیں، نبی کے عشق کا پیکر ہمارے تاج بابا ہیں، نبی کے عشق
کا پیکر ہمارے تاج بابا ہیں، علی کے علم کا تیور ہمارے تاج بابا ہیں، علی کے علم کا تیور ہمارے تاج بابا ہیں، نبی کے عشق کا پیکر ہمارے تاج بابا ہیں، اور علی کے علم کا تیور ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ پیئیں گے حشر میں ہمیں جام کوثر انہیں کے صدقے میں، پیئیں گے حشر میں ہمیں جام کوثر انہیں کے صدقے میں، کیوں کہ غلام ساقی کوثر ہمارے تاج بابا ہیں، غلام ساقی کوثر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور ہٹو اب سامنے سے مشکلو ورنہ بلا لیں گے، ہٹو اب سامنے سے مشکلوں ورنہ بلا لیں گے، کیوں کہ ابن فاتح خیبر ہمارے تاج بابا ہیں، کہ ابن فاتح خیبر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور ایک بہت مشہور کرامت ملاحظہ فرمائیں کہ جو ٹھوکر آپ نے ماری تو کتا ہو گیا زندہ، جو ٹھوکر آپ نے ماری تو کتا ہو گیا زندہ، یقیناً وہ سپر پاور ہمارے تاج بابا ہیں، یقیناً وہ سپر پاور ہمارے تاج بابا ہیں، اور علی کے علم کا تیور ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور غلام سرکار تاج الاولیاء کی کیا شان ہے وہ میں پیش کرتا ہوں، اس شعر میں ملاحظہ فرمائیں کہ غلام ساقی کوثر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور یہ جو غلام بیٹھے ہیں سرکار تاج الاولیاء کے، ان کی کیا التجا ملاحظہ فرمائیں کہ غلام ساقی کوثر ہمارے تاج بابا ہیں، اگر دیدار کرنا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، اگر دیدار کرنا ہے ہمارے پاس آ جاؤ، کیوں کہ ہمارے قلب کے اندر ہمارے تاج بابا ہیں، ہمارے قلب کے اندر ہمارے تاج بابا ہیں، غلام سید عالم ہمارے
تاج بابا ہیں۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ کریں کہ جنہوں نے ناگپور کو روشن و تابا بنا ڈالا، جنہوں نے ناگپور کو روشن و تابا بنا ڈالا، کہ ایسے ذوفشاں اختر ہمارے تاج بابا ہیں، کہ ایسے ذوفشاں اختر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور یہ جو پاگل خانہ جسے کہتے ہیں، وہاں جو کرامت ظاہر ہوئی سرکار کی، بڑی مشہور کرامت پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ہوا حیران افسر یہ کرامت دیکھ کر ان کی، ہوا حیران افسر یہ کرامت دیکھ کر ان کی، کیا کہ باہر میں بھی اور اندر ہمارے تاج بابا ہیں، کہ باہر میں بھی اور اندر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور حکومت کر رہے ہیں وہ دلوں پر آج بھی سب کے، حکومت کر رہے ہیں وہ دلوں پر آج بھی سب کے، کیوں کہ دلوں میں ایسے جلوہ گر ہمارے تاج بابا ہیں، دلوں میں ایسے جلوہ گر ہمارے تاج بابا ہیں۔ اور کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں نیٹ ورک ایمان کا، کبھی بھی ختم ہو سکتا نہیں نیٹ ورک ایمان کا، کیوں کہ ایسا نور کا ٹاور ہمارے تاج بابا ہیں، کہ ایسا نور کا ٹاور ہمارے تاج بابا ہیں، کہ باہر میں بھی اور اندر ہمارے تاج بابا ہیں۔ غلام سید کوثر ہمارے تاج بابا ہیں، تو نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے، کہ نہیں ہے پہ ٹھکانہ کہ نہیں ہے پہ ٹھکانہ جو اٹھا دیا یہاں سے، کہ نہیں ہے پہ ٹھکانہ جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستان سے، نہ جدا کرو خدا را
ہمیں اپنے آستاں سے. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، بیدم وارسی فرماتے ہیں کہ کوئی کاش جا کے کہہ دے، کوئی کاش جا کے کہہ دے، یہ عرب کے مہرباں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے، یہ رب کے مہرباں سے، کوئی کاش جا کے کہہ دے. کیا کہ تیرے غم میں جان عالم، تیرے غم میں جان عالم، کوئی جا رہا ہے جہاں سے، تیرے غم میں جان عالم، کوئی جا رہا ہے جہاں سے، نہ جدا کرو خدا را ہمیں اپنے آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را. اور ذرا ٹھہر جا مؤذن، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن، میرا دل لرز رہا ہے، ذرا ٹھہر جا مؤذن. ارے کہیں کعبہ جھک نہ جائے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی اذاں سے، کہیں کعبہ جھک نہ جائے، تیری مستی اذاں سے، کہ نہیں ہے پھر ٹھکانا جو اٹھا دیا یہاں سے، نہ جدا کرو خدا را. اور بطور خاص یہ شعر میں پیش کرتا ہوں پٹیل صاحب کی جانب سے، ملاحظہ فرمائیں، بیدم وارسی تڑپ کر فرماتے ہیں کہ تو ہزار بار ٹھکرا، پیر و مرشد تو ہزار بار ٹھکرا، میرا دل یہیں جھکے گا، تو ہزار بار ٹھکرا، میرا دل یہیں جھکے گا، تو ہزار بار ٹھکرا. کیوں کہ میرے دل میں ہے محبت، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، میرے دل میں ہے محبت، تیرے سنگ آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را ہمیں اپنے آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را. اور مجھے خاک میں ملا کر، ہمیں خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا دے، مجھے خاک میں ملا کر، میری خاک بھی اڑا دے. کیوں کہ تیرے نام پر مٹا ہوں، تیرے نام پر مٹا ہوں، مجھے کیا غرض نشان سے، تیرے نام پر مٹا ہوں،
مجھے کیا غرض جہاں سے، نہ جدا کرو خدا را مجھے اپنے آستاں سے۔ اور مقطع فرماتے ہیں مقطع میں کہ اسی خاک آستاں میں، اسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا، اسی خاک آستاں سے، کسی خاک آستاں میں کسی دن فنا بھی ہوگا۔ کیا کہ بنا ہوا ہے بے دم، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستاں سے، کہ بنا ہوا ہے بے دم اسی خاک آستاں سے، نہ جدا کرو خدا را ہمیں اپنے آستاں سے۔ اور ہمیں اس کا غم نہیں ہے، ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ خلاف ہے زمانہ، ہمیں اس کا غم نہیں ہے کہ خلاف ہے زمانہ۔ میری زندگی ہے تمہیں سے، میری زندگی ہے تمہیں سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میری زندگی ہے تمہیں سے، کہیں تم بدل نہ جانا، میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا۔ اور چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، سرکار آج سن لو، چوکھٹ پہ آ گیا ہوں، سرکار آج سن لو، میری دکھ بھری کہانی، میری دکھ بھری کہانی، میرا دکھ بھرا فسانہ، میری دکھ بھری کہانی، میرا دکھ بھرا فسانہ، میں برا ہوں یا بھلا ہوں میری لاج تم بچانا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے۔ سب لوگ ابھی شب و روز جو ماحول چل رہا ہے، لوگ حجاج اکرام اپنے حج کی ادائیگی کر رہے ہیں، کوئی تڑپ رہا ہے وہاں جانے کے لیے، ایک ماحول ہے اللہ کے اس مقدس دیار میں جو پہنچے ہوئے ہیں ان کا نصیبہ بلند ہے، اس لیے کہ کرتے ہیں دو عالم پر جو راج مدینے سے، رکھتے ہیں غلاموں کی وہ لاج مدینے سے، ذروں میں نہا جس کے ہے راز مسیحائی، ذروں میں نہا جس کے ہے راز مسیحائی، لا دینا وہی مٹی الحاج مدینے سے، لا دینا وہی مٹی الحاج مدینے سے۔ اور ہم ان کی نگاہوں کو رکھ لیں گے نگاہوں میں، ہم ان کی نگاہوں کو رکھ لیں گے نگاہوں میں، جب لوٹ کے آئیں گے حجاج مدینے سے، جب لوٹ کے آئیں گے حجاج مدینے سے۔ اور راز الہ آبادی کہتے ہیں کہ کعبے میں ہو مزدوری تو انعام مدینے میں، کعبے میں ہو مزدوری اور انعام مدینے میں،
مکے میں سویرا ہو تو شام مدینے میں، اور کہہ دو کہ ہواؤں سے آہستہ قدم رکھے، کیونکہ کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں، کرتے ہیں میرے آقا آرام مدینے میں۔ حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، اس ماحول کو اپنی نگاہوں کے مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، شہر نبی تیری گلیوں کا نقشہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، دل کو سکون دے، آنکھوں کو ٹھنڈک، روضہ ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں ہو عرش بری پر، فرش زمیں ہو عرش بری پر، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، فرش زمیں ہو فرش زمیں پر عرش بری ہو، لگتا ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام اس شعر میں فرماتے ہیں کہ ان کے در پر ایسا جھکا دل کہ اٹھنے کا کچھ ہوش نہیں، ان کے در پر ایسا جھکا دل کہ اٹھنے کو کچھ ہوش نہیں، اور اہل شریعت ہیں سکتے میں، اہل شریعت ہیں سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے، اہل شریعت ہیں سکتے میں، سجدہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور ان کے نواسوں کی شان ملاحظہ فرمائیں کہ صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، صبت نبی ہے پشت نبی پر، اور سجدے کی حالت ہے، اور آقا نے تشبیہ بڑھا دی، آقا نے تسبیح بڑھا دی، کیوں کہ بیٹا ہی کچھ ایسا ہے، آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور تاج کو اپنے کاسا بنا کر، تاج کو اپنے کاسا بنا کر، حاضر ہیں شاہان جہاں، روضہ رسول پہ حاضری جس انداز میں ہوتی ملاحظہ فرمائیں، حجاج اکرام وہاں پر موجود ہیں، کہ تاج کو اپنے کاسا بنا کر، حاضر ہیں شاہان جہاں، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے،
صدقہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی عطا ہی کچھ ایسی ہے، صدقہ ہی کچھ ایسا ہے۔ آقا نے تسبیح بڑھا دی، بیٹا ہی کچھ ایسا ہے۔ اور رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، رب کے سوا دیکھا نہ کسی نے، فرشی ہو یا عرشی ہو، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کی حقیقت کے پردے پر پردہ، ان کی حقیقت کے چہرے پر پردہ ہی کچھ ایسا ہے۔ اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ خم ہے وہاں جمشید و سکندر، تو اس میں کیا ہے رانی ہے، خم ہے وہاں جمشید و سکندر، تو اس میں کیا ہے رانی ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، ان کے غلاموں کا اے اختر، رتبہ ہی کچھ ایسا ہے، خلد بھی ہے مشتاق زیارت، روضہ ہی کچھ ایسا ہے۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، لبواں ہیں آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے واقعات، ان کی دعاؤں کا کئی پاروں میں تذکرہ فرمایا۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ دعائے خلیل ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، دعائے خلیل ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، دعائے خلیل ہے۔ اور کیا کہتے ہیں، خانہ کعبہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پوری زندگی ابتلا آزمائش میں گزری۔ اللہ کا جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ اتنی اسے آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے، اور اسی کے فضل سے وہ آزمائش میں کامیاب بھی ہوتے۔ حضرت خلیل علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائش میں ہے۔ واقعات بہت طویل ہیں، یہ چند لمحوں کے لیے بریانی کے سامنے واقعات بیان کرنا لوہے کے چنے چبانا ہے۔ ہاں، تو میں مختصر بتا دوں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار میں تنہا، آج لوگ اتحاد کا نعرہ لگاتے ہیں کہ غیروں کو بھی لے لو، بدعقیدوں کو بھی ساتھ میں لے لو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نمرود کے دربار میں تنہا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ فرعون کے دربار میں تنہا، حضرت امام حسین 22,000 کے لشکر جرار میں تنہا۔ فوجوں کی کثرت سے فتح نہیں ملتی، جن کے دلوں میں نبی کی عظمت ہوتی اللہ انہیں فتح و کامرابی سے آمدران۔ حضرت خلیل کی زندگی پوری آزمائش میں، لیکن اللہ کا فضل شامل حال رہا، ہر مقام پر اللہ نے انہیں کامیابی عطا فرمایا۔ آتش نمرود ہو یا کیا کہتے ہیں
یہ قربانی کا معاملہ ہے. انہوں نے خواب میں دیکھا. انبیاء کے خواب حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا تمہیں ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى. توجہ سے سننا، یہ اسلامی سال کا آخری مہینہ، یہ بھی قربانی پر ختم ہوتا ہے. اسلامی سال کا مہینہ محرم الحرام قربانی سے شروع ہوتا، تو ہمارا سال ختم بھی قربانی پر، شروع بھی قربانی. تو دیکھیے میں توجہ دلا رہا ہوں، یہ تمہید انشاءاللہ تفصیل بیان کی جائے گی محرم شریف میں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا، قرآن بیان کر رہا، فانظر ماذا ترى، بیٹا تمہاری کیا رائے ہے. لیکن واہ رے فاطمہ کے جگر پارے، علی کے نو نہالوں، وہاں کربلا میں باپ بیٹے کی رضا نہیں پوچھ رہا تھا، بلکہ بیٹا پنجوں کے بل کھڑے ہو کر باپ سے جان قربان کرنے کی تمنا مانگ رہا تھا، اجازت مانگ رہا تھا. زینب کے جو 2 فرزند ہیں، چھوٹی چھوٹی تلواروں کو ہاتھ میں لے کر ماموں پر قربان ہونے کی، اسلام پر نچھاور ہونے کی تمنا کر رہے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں. تو یہاں اور دوسرا یہ کربلا سے میں ریلیٹڈ واقعہ بتا رہا ہوں کہ وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب قربانی پر آمادہ ہو گئے، حضرت حاجرہ سے کہا ہم بیٹے کو کیا اپنے دوست کے یہاں دعوت میں لے جا رہے ہیں. واقعہ طویل مختصر بتا دوں تو کہا ٹھیک ہے. عمدہ لباس زیب تن کرا دیا، آنکھوں میں سرما، بالوں میں کنگھی کر دی، ہاتھ انگلی پکڑ لی، اور کیا کہتے ہیں چھری رسی بھی ساتھ میں لے لی. سیدہ حاجرہ نے پوچھا خلیل یہ چھری رسی کی دعوت میں کیا ضرورت فرماتے ہیں، کہیں قربانی کی ضرورت نہ پیش آ جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں آپ نے کہا. اب دیکھیے حضرت خلیل چھوٹی سی عمر ہے، چل رہے ہیں. ڈاکٹر اقبال کا شعر میں پڑھوں گا. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ عرض کرتے ہیں ابا ہمارے دوست کا گھر کہاں ہے؟ تو حضرت خلیل کہتے ہیں بیٹا ہمارا دوست مکان سے پاک ہے، ہمارے دوست کا کوئی مکان نہیں. کہا والد بزرگوار کیا آپ کے دوست ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائیں گے؟ کہا میرا دوست کھانے پینے سے بھی پاک ہے، میرا دوست کھانے پینے سے بھی پاک ہے. اللہ اکبر. یہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ ایسے سوال کر رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں. تو ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. جب رضا حاصل کر لی تو دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں ابا حضور آپ میرے آنکھوں پر پٹی باندھ دیں اور میرے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ دیں، مجھے اوندے منہ زمین پر لٹائیں. اللہ اکبر. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے حضرت اسماعیل کی رضا آ گئی تو بیٹے کو گھر سے باہر مینا کی وادی میں لے گئے. لیکن قربان جاؤ فاطمہ کے لالوں پر، یہ کوئی باہر نہیں، خیموں کے اندر لاشیں رکھی ہیں. لیکن ان صابروں کو سلام، کربلا کے ان نونہالوں کو سلام. اللہ اکبر. وہاں آنکھوں پر پٹی نہیں بندھی تھی، بلکہ نگاہوں کے سامنے امام پاک اپنے فرزند کی لاش اٹھا کر لا رہے، بھانجوں کی لاش اٹھا کر لا رہے، بھتیجوں کی لاش اٹھا کر لا رہے ہیں، قاسم کا شباب اٹھا کر لا رہے ہیں. تو بس میں مختصر عرض کر دوں کہ کربلا میں خواب تھا، وہ مینا میں خواب تھا، کربلا میں تعبیر. مینا میں آیت تھی، کربلا میں اس کی تفسیر، کربلا میں اس کی تفسیر. اللہ اکبر. بس لٹا دیا، چھری چلائی، چھری نہ چلی. 2-3 مرتبہ کوشش کی، چھری نہ چلائی. فوراً چھری کو ایک پتھر پر پٹک دیا. غضب میں آ گئے اور کہا چھری تو اسماعیل کے گلے کو کیوں نہیں کاٹ رہی ہے؟ پتھر کے 2 ٹکڑے ہو گئے. کہا اے خلیل جس کا حکم تمہیں ہے وہی رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ خبردار اسماعیل کے حلقوم پر نہ چلنا. جس کے حکم پر تم عمل کر رہے اسی کے رب العالمین کے حکم پر میں بھی عمل کر رہی ہوں. پھر اللہ نے جنت سے حضرت جبریل کو حکم دیا جاؤ مینا کی وادی میں دمبا لے کر جاؤ اور اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر دمبا کو نیچے رکھ دو. حضرت خلیل نے اب چھری چلائی تو کیا کہتے ہیں دمبا ذبح ہو گیا. بڑے خوش ہوئے. جب کیا کہتے ہیں آنکھوں سے پٹی ہٹائی تو اسماعیل علیہ السلام کھڑے مسکرا رہے ہیں اور دمبا ذبح ہو گیا.
اللہ اکبر. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، دیکھیے حضرت اسماعیل قربان نہیں ہوئے. قرآن کہتا 23واں پارہ سورہ صافات، ہم تو رمضانی حافظ ہیں، یہ سدا بہار حافظ قاری عاصم وغیرہ. قرآن کہتا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، اے خلیل تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، اس سنت کو قیامت تک باقی رکھوں گا. آج دیکھیے جگہ جگہ قربانیاں ہو رہی، یہ سنت ابراہیمی ہے قیامت تک. قرآن نے کہا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرِينَ، کتنی بھی پابندیاں ہو جائیں سنت ابراہیمی کبھی ختم ہونے والی نہیں. میرے رب کا فرمان ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. اور ایک بات بتا دوں میں، قرآن نے کہا ہے کہ اخلاص کا درس دیا ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ میری قربانی، میری نماز، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے. اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے، صحیح ارادوں کو دیکھتا ہے. اسماعیل قربان نہیں ہوئے، قربانی کا اجر عطا فرما دیا گیا. تو میں انشاءاللہ محرم میں کبھی موقع ملا تو یہ جو ہیں یہ چینل والے، یہ محرم میں میری تقریر میں اشارہ دے رہا ہوں کہ کربلا میں دمبا نہیں ذبح ہوا، نبی کا کنبہ ذبح ہوا. وہ گھر سے باہر انہیں شہید نہیں کیا، اندرون خانہ انہیں شہید کیا گیا. ہاں اللہ اکبر. لیکن جرت امام علی مقام پر، اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، کیا ہے، تجھ نواسے پر محمد، ہاں تیری ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے. تیری ہمت پر علی شیر خدا کا ناز ہے، تجھ نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے. اور سجدے تو سب نے کیے پر تیرا نیا انداز ہے، تو نے جو سجدہ کیا اس پر خدا کو ناز ہے. تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. اللہ رب العزت ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کے اس خلوص، اس نذرانے کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور انہیں صحت و سلامتی اور عافیت عطا فرمائے. اور جتنے بھی ہمارے حاجی صاحب کے یہ دوست و احباب ہیں ماشاءاللہ ہر موقع پر حاضر ہوتے ہیں، اللہ ان سب کو دارین کی سعادتوں سے، نعمتوں سے، برکتوں سے مالا مال. دستگیرہ اشرفا حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ما سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ. اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و سخا، چشمہ جود و سخا. تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا، دست بستہ ہے کھڑا. لاج رکھ لے، لاج رکھ لے میرے داتا، میرے خالی ہاتھ کا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ. ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، رہتا کبھی دنیا کا حال. ہر زوال را کمالو، ہر کمال را زوال، ہر کمال را زوال. کٹ گئی فرقت کی راتیں، اب تو ہو روزے وصال، اب تو ہو روزے وصال. ہاں نکل اے آفتاب
حسن اے مہر جمال سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتواں اور لاکھ ہیں رنجو محن لاکھ ہیں رنجو محن سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن سن لے برائے پنجتن بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوے ماں سرورا شاہ کریما دستگیرا اشرفا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور من نور اللہ وعلى آلک وصحابک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا نبينا مولانا محمد وعلى آله الجود والكرم وعلى آله دائما أبدا صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کریم جو کچھ بھی قرآن حکیم کی صورتیں صحت کے ساتھ تلاوت کی گئیں، درود پاک کا ورد ہوا، نہ تو منقبت پڑھی گئی، درود و سلام پڑھا گیا، اے اللہ اپنی بارگاہ میں ان سب خلوص کا نذرانہ قبول فرما۔ اس کا ثواب سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، منبع جود و سخا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پر انوار میں نظر قبول فرما۔ رحمت والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام، حضور کے ازواج مطہرات، تمام صحابی صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ دین، مجتہدین، خلفائے راشدین، انصار و مہاجرین، اولیاء کاملین کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور غوث السمدانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، پیر دستگیر حضور غوث پاک کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ مرشد کاملہ، مرکز عارفاں، قبلہ عاشقاں، خواجہ خواجگاں، بادشاہ ہندوستان، عطائے رسول خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہند الولی سرکار غریب نواز کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ حضور سیدی سرکار تارک السلطنت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ قرۃ العین حضور سیدی سرکار عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کی بارگاہ میں نظر قبول فرما۔ حضور شہنشاہ افت اقلیم سیدنا بابا تاج الدین ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ عظمت میں نظر قبول فرما۔ روئے زمین پر جتنے بھی تیرے محبوب بندے بندیاں، مومنین مومنات اس دار فانی سے کوچ کر گئے، ان تمام کی بارگاہوں میں اس کا سلام۔ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کے خانوادے میں جتنی بھی اموات واقع ہو چکے، ان تمام کی ارواح کو اس کا ثواب نظر قبول فرما۔ پروردگار عالم حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ کی خیرات ہم سب کی جھولیوں میں عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کے جائز نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ حاجی سہیل صاحب کے رزق میں، عمر میں، کاروبار میں، ان کی صحت میں خوب برکتیں نصیب فرما۔ جتنے بھی حاضرین ہیں اے اللہ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شورائے اسلام کی مدح سرائی کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرما۔ تو عالم الغیب والشہادہ ہے، جن جن لوگوں نے جن مرادوں کو لے کر حاضر ہوئے، حضور سیدی سرکار مخدوم پاک کے صدقے میں ان سب کی جائز نیک مرادوں کو پوری عطا فرما۔ الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی، تیرے لطف و کرم سے دور ہو جائے پریشانی۔ تیرا دیار ہے دارالسلام یا خواجہ، تجلیاں ہیں نئی صبح و شام یا خواجہ۔ تمہارے ایک اشارے سے روز بنتے ہیں ہزاروں بگڑے ہوئے اپنے کام یا خواجہ۔ نگاہ لطف و عنایت کی ہم سب پہ کر دیجئے، تو فیل قطب و فرید و نظام یا خواجہ۔ مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، جلوہ شمس الضحیٰ سرکار تاج الاولیاء۔ ناز کر اپنے مقدر پر شہر ناگپور، تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء۔ ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی، جب کہا ہم نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا اللہ۔